بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ساؤنڈ کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ اور امرا روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اور ہان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پاراسا صاحب یقین و تقوی تھے کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بکتاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوشی سے ہوئی۔ ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، ان کی تلواروں میں تیز اور کاٹ پیدا کریں اور انہیں ہر اس معرکے میں فتح سے ہمکنار کریں جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اترے۔ پھر وہ عالم دین اور اورحان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے عرض کیا، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگ چری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نے نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ اورحان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور مشہور تھے۔ جب بازنطینی کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بازنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہاد تربیت کی اور یوں نئے لشکری کی تعداد بڑھ گئی، 1000 مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اورحان اور علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکری کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بازنطینی کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی قلمرو میں شامل کرنا ہونا چاہیے تھا اور ان پر بازنطینیوں سے استفادہ کرنا ہو جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے۔ نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض سلطان اورحان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ بروکلان جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں کو اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔ علمی امانت اور اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان، بالخصوص علماء، تعلیم یافتہ طبقہ، مفکرین اور مورخین، اساتذہ، محققین اور اخباری نمائندگان اس جھوٹ کی کلی کھولیں اور عثمانیوں پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا رد کریں۔ یہ ان کے ذمہ ایک قرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے۔ مستشرقین نے اس کذب بیانی کا اس زور سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا روپ دھار چکی ہے جس پر گویا کسی اختلاف کی ضرورت نہیں۔ ناظرین گرامی، آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔